بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حبن علینا سکرات الموت وغمرات الموت۔ سورۃ العمران آیت نمبر 31۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ مراد یہ ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے، اور اس محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، ان کا اتباع کیا جائے۔ آپ سے محبت اور اتباع کرنے سے پہلے کچھ مراحل آتے ہیں۔ انسان ایک دم سے کسی سے محبت نہیں کرنا شروع کر دیتا۔ سب سے پہلے ایک بیج ہوتا ہے جو ڈالا جاتا ہے، پھر اس بیج سے پودا نکلتا ہے، پھل نکلتے ہیں، اس طرح سے اس کی نشو و نما ہوتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے پہلے کچھ مراحل ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ پر ایمان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان، پھر آپ کا اتباع، پھر آپ کی پیروی۔ جتنی دیر تک ایمان نہ ہو، جتنی دیر تک ہم نہ آپ کو جانیں، نہ آپ کو مانیں، نہ آپ کی تصدیق کریں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی اطاعت کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر آئے، آپ کی پیروی کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر آئے؟ تو پہلے جو مراحل ہیں، پہلے ان کے اوپر ہم نے ورک کرنا ہے۔ پہلے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی کیا اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان، فرشتوں کے اوپر ایمان، کتابوں کے اوپر ایمان، آخری پیغمبر کے اوپر ایمان، تقدیر کے اوپر ایمان، یہ ایمانیات ہیں خالی۔ پھر اس کے بعد جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ہم
ایک اقرار کرتے ہیں، ہم ایک عہد کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ کلمہ کے یہ جو دو حصے ہیں یہ ہمیں اس عہد کا پابند بنا دیتے ہیں۔ پہلا حصہ کلمے کا ہمیں یہ پابند بناتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہی خالق مانے، مالک مانے، رازق مانے اور اس کے حکموں کی پیروی کریں، اور پھر جو اس نے احکامات دیے ہیں اس کو قرآن کی صورت میں اس کو پڑھیں، ان کو سمجھیں۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تقاضا کرتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے تقاضوں کو بھی ہم جانیں، اور جب ہمیں علم ہو جائے تو پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، آپ کا اتباع کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار تاکیداً یہ فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ پھر اطاعت کے بعد اگلا درجہ جو ہے وہ پیروی کا ہے، وہ اتباع کا ہے۔ ایمان لانے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننا، وہ اطاعت ہے۔ اتباع کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ مفہوم ایسے بنتا ہے کہ جیسے پیروی کرنا۔ اطاعت تو ہے کہ ایک حکم دیا جائے تو اس کو ویسے مان لیا۔ اتباع یہ ہے کہ جیسے ایک شخص جا رہا ہے، وہ ایک منزل جو ہے وہ منزل کی طرف جا رہا ہے اور اس کی پشت جو ہے وہ پیچھے کو ہے، تو اس کی پشت کو، اس کے چہرہ نظر نہیں بھی آ رہا لیکن اس کی پشت کے پیچھے وہ جو قدموں کے نشانات چھوڑ رہا ہے، ان قدموں کے نشانات کے اوپر اپنے پاؤں رکھتے ہوئے اس کی پیروی کرنا۔ اتباع کا یہ مفہوم ذہن میں آتا ہے، یعنی پیروی کرنا، قدموں نقش قدم کے اوپر چلنا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ آپ کا اتباع جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ وہ کس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا تھا، اور آپ کے قلب کے اوپر یہ قرآن پاک جو تھا وہ نازل ہوا تھا، یہ آپ سب جانتے ہیں، وحی کی صورت میں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے اور جو کچھ عمل کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے وہ عمل نہیں کرتے تھے، وہ سارا وحی کے ذریعے آپ کو تلقین کیا جاتا تھا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق وہ عمل کرتے تھے، اور پھر وہی جو عمل ہوتا تھا وہ آپ آگے ٹرانسفر کرتے تھے صحابہ کرام کو، اور انہوں نے پھر آگے تبع تابعین کو ٹرانسفر کیا، پھر آگے وہاں سے ٹرانسفر ہوتا ہوا یہ ہم تک آپ کا قول، فعل اور عمل جو ہیں اور وہ جو تعلیم ہے ہم تک وہ پہنچی۔ اچھا، اب اس کی روشنی میں میں مناسب سمجھوں گی کہ آپ کو کچھ اوتھینٹک احادیث کے حوالے جو ہیں وہ میں پڑھ کے سناؤں تاکہ اس چیز کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہو سکے۔ فرمان الہی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور بات سن لینے کے بعد اس سے منہ نہ موڑو۔ سورۃ انفال آیت نمبر 20۔ مزید ارشاد ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورۃ النور آیت نمبر 56۔ فرمان الہی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ ہم نے آپ کو ان پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 80۔ فرمان الہی ہے ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 64۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورۃ العمران آیت نمبر 32۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی بھی معاملہ میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی ایک صحیح طریقہ ہے اور ثواب کے لحاظ سے بھی اچھا ہے۔
सूरत النساء आयत नंबर 59। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे रब की कसम, लोग कभी भी मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपने तमाम वहमी इख्तलाफात में तुमको फैसला करने वाला ना मान ले। फिर जो भी फैसला तुम करो इस पर अपने दिलों में कोई तंगी महसूस ना करें, बल्कि सरबसर तस्लीम कर लें। सूरत النساء आयत नंबर 56। फरमाने इलाही है, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और इसके रसूल की अताअत करो और अताअत से मुंह मोड़कर अपने ईमान ज़ाया ना करो। सूरत मोहम्मद आयत नंबर 33। फरमाने इलाही है, जो कुछ रसूल तुम्हें दे वो ले लो और जिस चीज़ से तुम्हें रोक दे इससे रुक जाओ और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। सूरह हशर आयत नंबर 7। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और इत्तबा कामयाबी की ज़मानत है। जो लोग अल्लाह और इसके रसूल की अताअत करें, अल्लाह से डरें और इसकी नाफरमानी से बचें, वही कामयाब हैं। सूरत नूर आयत नंबर 52। ए ईमान लाने वालों का काम तो ये है कि जब वो अल्लाह और इसके रसूल की तरफ बुलाए जाएं ताकि रसूल इनके मामलात का फ़ैसला करे, तो वो कह दें कि हमने बात सुन ली और अताअत इख्तियार की। ऐसे लोग ही कामयाब होने वाले हैं। सूरत नूर आयत नंबर 51। जिसने अल्लाह और इसके रसूल की अताअत की, इसने बड़ी कामयाबी हासिल की। सूरत अहज़ाब आयत नंबर 71। जो शख्स अल्लाह और इसके रसूल की अताअत करेगा, अल्लाह उसे ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, जहाँ वो हमेशा रहेगा, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। सूरत النساء आयत नंबर 13। अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक किए गए अमाल का भरपूर अज्र व सवाब मिलेगा। अगर तुम लोग अल्लाह और इसके रसूल की अताअत करोगे तो तुम्हारे अमाल के अज्र व सवाब में अल्लाह कोई कमी नहीं करेगा। अताअत करने वालों के लिए अल्लाह यकीनन बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। सूरत हुजरात आयत नंबर 14। गुनाहों की मग़फ़िरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा के साथ मशरूत है। जैसे अभी हमने पढ़ा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो कि अगर तुम हकीकत में अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारी ख़ताओं को मुआफ़ फरमाएगा, वो बड़ा मुआफ़ करने वाला और रहीम है। सूरत अल-इमरान आयत नंबर 31। अच्छा, यहाँ पर एक मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, एक बात, एक नुक्ता जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं इसको दोहराऊँगी, इसके ऊपर मैं ज़ोर दूँगी, वज़न दूँगी। ये जो हमने अभी यहाँ पर एक आयत का तर्जुमा किया है ना कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह और इसके रसूल की अताअत करो और अताअत से मुँह मोड़कर अपने अमाल ज़ाया न करो, ये बहुत एक अहम नुक्ता है जो समझने वाला है। देखें, अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि अगर तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करोगे तो तुम पे रहम किया जाएगा, अगर तुम उनकी इताअत से मुँह मोड़ोगे तो फिर जो है तो अल्लाह ताला का रहम तुम्हें हासिल नहीं होगा, अल्लाह ताला का साथ हासिल नहीं होगा, और फिर ये है कि जो अल्लाह ताला की और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं वो कामयाब होंगे। लेकिन ये जो नुक्ता है ना कि उनके अमाल ही ज़ाया हो जाएंगे, ये समझने वाली बात है कि खुदा न खास्ता एक बंदा जो है वो पूरी ज़िंदगी नेक अमल करता है और अपनी तरफ से वो नमाज़ें भी पढ़ता है, रोज़े भी रखता है और दूसरे मामलात भी करता है, लेकिन वो क्या करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत को नज़रअंदाज कर देता है और उसने खुद ही अपनी नेकी के कुछ पैमाने बनाए हुए हैं, वो दीन में अफरात व तफरीद करता है, तो उस सूरत में क्या होगा कि उसकी वो नेकियां भी ज़ाया हो जाएंगी। इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है कि अगर हमने आपकी पैरवी ना की, आपकी सुन्नतों को फॉलो ना किया, आपके तरीके को फॉलो ना किया, तो क्या होगा कि जो नेकियां हैं वो भी ज़ाया हो जाएंगी। और इससे बढ़कर इंसान की बदकिस्मती क्या हो सकती है कि वो नमाज़ें भी पढ़े, रोज़े भी रखे, सब लोगों के साथ अच्छा मामला भी करे, फिर भी उनका कोई वज़न ना हो। वज़न किससे पड़ेगा?
اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کا کی وجہ سے ہی وزن پڑے گا اور وہی اعمال مقبول ہوں گے جو کہ آپ کی سنت کے مطابق ہوں گے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ ایک صحابی جو تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت رکھتے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت الفت رکھتا ہوں اور آپ مجھے اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے اہل و عیال سے بہت ہی زیادہ عزیز ہیں۔ تو جب میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہوتا ہوں اور مجھے ایک شوق ہوتا ہے آپ کے دیدار کا، تو میں بھاگا آتا ہوں اور آپ کا دیدار کر کے آپ کی محفل میں بیٹھ کے میں سکون حاصل کر لیتا ہوں۔ لیکن مجھے جب یہ خیال آتا ہے کہ جب اس دنیا سے آپ رخصت ہو جائیں گے اور ظاہر ہے کہ موت نے مجھے بھی آنا ہی ہے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اگر میں آپ وہاں پر جنت میں تو آپ اعلیٰ ترین درجات میں ہوں گے، تو میں کیسے آپ کا رفاقت حاصل کر سکوں گا؟ تو پھر اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور اس میں یہ فرمایا، یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی یہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ انہیں یہ خوشخبری دے دیں کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو اور آپ کا اتباع کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر کیا کرو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، ان کی ہر بات کو ویسے مانو۔ اور وہ جو اتباع ہے وہ صرف چند عبادات تک محدود نہیں ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایصال ثواب کے طریقے اور دوسرے جو زندگی کے معاملات ہیں، کاروبار، لین دین، باہمی ملاقات، صرف یہاں تک نہیں ہے اتباع، بلکہ آپ کی زندگی کے سارے گوشوں میں آپ کی اتباع جو ہے وہ مقصود و مطلوب ہے۔ اس میں دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایثار کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ آپ نے اپنی امت کی بہتری کے لیے اور ان کی بھلائی کے لیے اپنی نجی زندگی کے ان خفیہ گوشوں کو بھی آشکارا کر دیا جن کو کوئی بھی انسان جو ہے دوسروں کے اوپر ظاہر کرنا نہیں پسند کرتا، اور وہ صرف کس لیے تھا کہ آپ کی امت کا بھلا ہو جائے۔ سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، جنہوں نے ہمارے لیے اتنا زیادہ ایثار فرمایا۔ اور ایک دفعہ نا کسی مطلب یہ نان بلیورز جو ہوتے ہیں، انہوں نے سلمان فارسی سے یہ پوچھا کہ آپ کا بڑے طنزیہ انداز میں اس نے کہا کہ آپ کا رسول تو آپ کو طہارت کے طریقے بھی بتاتے ہیں۔ تو سلمان فارسی نے بغیر کسی خفت کے جواب دیا کہ ہاں، ہمارا رسول ہمیں زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملات میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور ہمیں اس کے اوپر فخر ہے۔ یہ تو بلکہ آپ کی بڑائی ہے کہ آپ نے ہمیں کہیں بھی جہالت کے اندھیروں میں بھٹکنے نہیں دیا۔ اور صحابہ کرام کا کیا معمول تھا کہ وہ آپ کی سنت کی خوب پیروی کرتے تھے۔ کیسے آپ اٹھتے ہیں، کیسے آپ بیٹھتے ہیں، کیسے آپ چلتے ہیں، کیسے آپ بولتے ہیں، آپ کا کیا طرز گفتگو ہے، اب گھر کے اندر آپ کا کیسے سلوک ہے، باہر آپ کیسے معاملات کرتے ہیں۔ گو کہ آپ کی ایک جو قول تھا، فعل تھا، عمل تھا، اس کو غور سے انہوں نے سنا بھی اور پھر اس کا مشاہدہ بھی کیا اور اس کو وہ عمل میں بھی لے کے آئے، حتیٰ کہ یہاں تک انہوں نے آپ کی تقلید کی کہ اگر وہ نہ بھی کرتے تو کوئی کچھ مذائقہ نہیں تھا۔ ایک میں مثال دے رہی ہوں کہ ایک دفعہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرتے کے بٹن کھول کے ایک خاص خطبہ دیا تھا، تو ایک صحابی نے اسی طرح سے کرتے کا بٹن کھول کے خطبہ دیا، تو دوسرے صاحب نے پوچھا کہ آپ نے ایسے کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان اسی طرح سے کرتے کا بٹن کھول کے دیکھا تھا، تو میں بھی اسی کی پیروی کر رہا ہوں۔ حتیٰ کہ یہ کہ ایک دفعہ ایک صاحب جو تھے وہ ایک خاص طریقے سے بیٹھ کے وہ درس دیتے تھے، تو اس کی بھی وہ یہی وجہ بتاتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی انداز سے بیٹھ کے وہ درس فرماتے تھے۔ یہاں پہ انہوں نے اس طرح سے وقف کیا، حتیٰ کہ جب وہ سفر کے لیے تشریف لے کے جاتے تھے، اس کو سفر کرتے تھے، تو اس میں بھی وہ وہاں پہ ہی قیام کرتے تھے، وہاں پہ استراحت کرتے تھے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یعنی وہ زندگی کے جو بڑی بڑی سنتیں ہیں نا، ایک عام فہم سی بات ہے کہ انسان جو ہے ایک دم سے وہ ٹاپ پہ نہیں جاتا، پہلے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہے، چھوٹے
چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہے. جب بچہ ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے تو پہلے آہستہ آہستہ وہ قدم آگے بڑھتا ہے, پھر وہ اس کی نشو و نما ہوتی ہے, پھر وہ سن بلوغ تک پہنچتا ہے, پھر اس کی عقل فہم شعور جو ہے وہ ترقی پاتا ہے اور پھر وہ سارے معاملات کرتا ہے. اسی طرح سے کوئی بھی انسان جو ہے نا ایک دم سے وہ ٹاپ پہ اور چوٹی پہ نہیں جاتا. اس سے پہلے یہ جو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں, اگر ایک انسان اس نیت سے ان سنتوں کے اوپر عمل پیرا ہوگا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب ملے گا. اور جب انسان اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی سنتوں کے لیے بھی اس کے دروازے کھلیں گے. مثال کے طور پر صبح شام کے ذکر اذکار کرنا, اس سے یہ ہے کہ انسان جو ہے شیطان کے فتنوں سے بچ جاتا ہے. اور پھر یہ کہ کیسے آپ سواری پہ چڑھتے تھے تو کون سی دعا مانگتے تھے, رات کو سوتے ہوئے کون سی دعا مانگتے تھے, صبح اٹھتے ہوئے کون سی دعا مانگتے تھے, کیسے آپ نے سلام کو عام کیا, کیسے آپ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے تھے, کیسے لین دین میں تھے, کیسے دشمنوں کو معاف کیا, کیسے اپنوں کے ساتھ سلوک کیا. غرض ہے کہ ایک ایک چیز کو اگر ہم اپنے ذہن میں سامنے رکھیں, کیونکہ یہ فرمایا گیا ہے نا قرآن پاک میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ آپ کی زندگی میں ہمارے لیے ایک مکمل نمونہ ہے کہ اگر تم اے لوگوں اگر تم نے کوئی نمونہ اپنانا ہے تو پھر ادھر ادھر نہ دیکھو, کسی اور کی طرف نہ دیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل اور اکمل نمونہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ازل سے لے کے ابد تک نہ آپ جیسا کوئی ہوا, نہ ہے, نہ ہوگا. تو جب ایک ایسا مکمل نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ادھر ادھر دیکھیں. پھر ہمیں یہ بھی صحابہ کرام کو پھر ان کی محبت اور الفت کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی اس چیز کو اپنا شعار بنانا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چھوٹی سنتوں کے علاوہ آپ کا دل کون سی چیزوں میں زیادہ لگتا تھا. آپ کی اخلاق کی سب سے بڑی خوبی جو تھی آپ کے اندر, جس کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کیا رحمت للعالمین, آپ نے نہ صرف اپنے گھر والوں کے اوپر شفقت کی بلکہ اپنے عزیز و اقارب کے اوپر شفقت کی, دشمنوں کو معاف کر دیا, جانی دشمنوں کو معاف کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حتیٰ کہ آپ نے جانوروں کے حقوق کا خیال رکھا, پودوں پرندوں کے حقوق کا دھیان رکھا. تو مطلب ہم اگر زندگی میں جز وسیع سے منیوٹ طریقے سے ان ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھیں گے اور ان کو کرنے میں اتنی محنت بھی درکار نہیں ہوتی, صرف نیت کا چراغ جلانے کی ضرورت ہوتی ہے, صرف شعوری کوشش کی ضرورت ہوتی ہے. صرف شعوری کوشش سے اور نیت کو اور اپنی نیت کو اللہ رسول کے لیے خالص کرتے ہوئے اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بھی عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری عمل میں تبدیلی آئے گی, ہم ایک معاشرے کے پرامن اچھے شہری بن سکیں گے. اور یہی اللہ تعالیٰ کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں سے مقصود و مطلوب ہے. پھر یہ کہ آپ نے جو اپنی زندگی میں جس چیز کے اوپر جن چیزوں کے اوپر خاص طور پر آپ نے فوکس کیا وہ کیا تھا, وہ تعلیم کے اوپر آپ نے فوکس کیا تھا کہ اے مسلمانوں تم تعلیم حاصل کرو, خواہ تمہیں مطلب دور دراز کے سفر بھی کرنا پڑے. تو اس کے لیے اس کی اہمیت جو ہم نے سمجھنا ہے, اس میں دین کی تعلیم ہی جو ہے وہ کافی نہیں ہے. فی زمانہ دنیاوی تعلیم بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے اور دین کی تعلیم بھی لازم و ملزوم ہے, یعنی دینی تعلیم بھی ہو اور دنیاوی تعلیم بھی ہو, کیونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اور قرآن پاک میں بھی اسی کے اوپر مطلب زور دیا گیا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, کہ پڑھ اپنے رب کے ساتھ جس نے پیدا کیا انسان کو. اور پھر یہ قرآن کی پہلی وحی جو ہے پڑھنے سے ہے. تو کون کہتا ہے کہ قرآن پاک جو ہے, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے یہ پرانے وقتوں کے قصے ہیں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کی اپنی عقل میں کوئی فطور ہوگا, ورنہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک کو ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بتا دیں کھول کھول کے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر ہو بہو عمل کر کے دکھا دیا. تو پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہیں اگلی وقتوں کے قصے ہیں یا آج کل کے دور میں یہ جو چیزیں ہیں وہ لاگو نہیں ہو سکتی. تو یہ بالکل اپنے ذہنوں کو اس سے صاف کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے اوپر بھی, دنیاوی تعلیم کے اوپر بھی زور دیا, عسکری حالات کے تقاضوں کو بھی سمجھنے کو زور دیا. وہ ہمیں چند مثالوں سے اس طرح سے ملتا ہے کہ ایک دفعہ جب غالباً جنگ بدر میں کچھ قیدی آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ ان کا فدیہ یہ ہے کہ تم وہ جو قیدی ہیں ان کے چھوڑنے کا فدیہ یہ ہے کہ یہ چند لوگوں کو, جو ہمارے چند لوگ ہیں, ان کو پڑھا دو.
تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی دینی تعلیم تو نہیں جانتے تھے، وہ دنیاوی تعلیم تھی جو وہ جانتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت نظری ملاحظہ فرمائیں کہ آپ نے اس چیز میں کوئی بھی تکلف یا تعصب نہیں برتا کہ وہ نان بلیورز ہیں تو ان سے ہم تعلیم کیوں لیں. تو یہ بھی ہمیں وقت کے تقاضوں کو اور عصری حالات کو اور ان تقاضوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فی زمانہ یہ جو دنیاوی تعلیم ہے یہ بھی ایک ڈھال ہے، یہ ہمارے پاس ہوگی اور ہم وقت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے دین کی تعلیم بھی ہم لیں گے تو پھر ہی ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ دین کو زیادہ بہتر اور مؤثر انداز سے ہم پیش کر سکیں، تاکہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے ذہن جو ہیں وہ بدل رہے ہیں وقت کے تقاضوں کے مطابق، اور علوم و فنون میں جو ہے وہ ترقی ہو رہی ہے، سائنس میں ترقی ہو رہی ہے. تو اگر ایک بندے نے ان چیزوں کو عصری تعلیم کو بھی حاصل کیا ہوگا اور دین کی تعلیم کو بھی حاصل کیا ہوگا ہمارے نوجوانوں میں، تو وہ زیادہ بہتر اور مؤثر طریقے سے ان چیزوں کو وہ بیان کر سکیں گے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے تو بار بار قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں زمین آسمان میں نے کیسے بنائے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں میں نے اونٹوں کو کیسے پیدا کیا؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ آسمان سے پانی کیسے برستا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، بار بار تحقیق کی دعوت دیتا ہے. تو یہ ہماری اب عقل کی کمی ہے جو کہ ہم ان بالکل واضح نشانیوں کو، واضح نور کو، واضح ہدایت کو ہم نہیں سمجھتے. تو اس چیز کے اوپر جو ہے توجہ کرنے کی اور فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے تعلیم کی اہمیت پہ زور دیا، پھر آپ نے اخلاق کی اہمیت پہ زور دیا کہ کردار کو سنوارو. اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کا جو منشور تھا اس میں کیا تھا کہ آپ آیات کی تلاوت کر کے سناتے تھے، پھر آپ تزکیہ کرتے تھے، پھر آپ قرآن کی تعلیم دیتے تھے اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے. تو اس میں یہ ہے کہ کردار سازی آپ نے کی، جہاں آپ نے تعلیم دی، آیات کو پڑھا، وہاں پر آپ نے قرآن کی تعلیم بھی دی، حق کو باطل کو واضح کر کر کے دکھا دیا، احکامات کو واضح کر کر کے دکھا دیا، اس کے اوپر عمل کر کر کے دکھا دیا. صرف یہ کہ زبانی نہیں تھا، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بی بی عائشہ سے کسی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ آپ کو چلتا پھرتا قرآن ہے. تو وہ عمل پہ زیادہ زور دیتے تھے. پھر دیکھیں کہ اخلاق پہ آپ نے بہت زور دیا، تعلیم پہ زور دیا. پھر آپ نے جس پوائنٹ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا وہ یہ تھا معاشرے کے پسے ہوئے طبقات جو تھے کہ ان کی حق تلفی نہ ہو. کیونکہ وہ جو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں معاشرے میں جو صاحب اقتدار ہوتے ہیں یا جو اپنی سرداریوں کے اوپر اس وقت وہ بہت زیادہ غرور کرتے تھے، وہ اس وقت کا بھی یہی مسئلہ تھا اور آج کل بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ اس غرور اور تکبر میں جو لوگ ان سے کسی بھی حیثیت میں ذرا پست ہوتے ہیں ان کا استحصال کرتے ہیں. تو آپ نے اس کے بارے میں بھی بہت تاکیدی حکم دیا اور جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے، میں کہتی ہوں کہ اس کو تو حفظ جان کرنے کی ضرورت ہے. وہ ایک مکمل منشور ہے، وہ مکمل ہدایت نامہ ہے. آج تک ساری دنیا کے جو وہ ہے نا آئین جو ہیں ان کو آپ دیکھ لیں کہ ان میں کچھ چند شکیں ہوں گی، کچھ چند باتیں ہوں گی اور وہ بھی اتنی مؤثر نہیں ہیں. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے وہ اس میں ایسے نکات ہیں کہ انسان کی عقل دم رہ جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے شروع کیا ہے وہ اسی طرح سے آپ نے شروع کیا ہے کہ کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے اس کے جو کہ تقوی میں آگے ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لمبا چوڑا خطبہ ہے. پھر آخر میں آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ تمہاری جان، تمہاری مال، تمہارا آبرو ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے. پھر علامہ سے جو آخری بات آپ نے کہی تھی نا، تو آپ نے یہ کہا تھا کہ مجھے اپنی امت سے ایک چیز کے بارے میں بہت زیادہ خائف ہوں. اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ خواتین کے اوپر اور اپنے معاشرے کے جو مظلوم طبقہ ہے اس کے اوپر یہ ظلم کریں گے. تو یہ خاص طور پر آپ کا تاکیدی حکم ہے. تو ان ہدایات کی روشنی میں ہم نے اپنا کردار دیکھنا ہے کہ کیا ہم آپ کی اتباع کر رہے ہیں، آپ کی سنتوں کو فالو کر رہے ہیں. اگر کر رہے ہیں پھر تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کر رہے تو پھر ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے. اچھا، ایک اور بات ہے جو میں شیئر کرنا چاہوں گی، وہ اس طرح سے ہے کہ بسا اوقات ایک علم کو ایک طریقے سے حاصل کرنا بہت اچھا ہے. کئی دفعہ اسی علم کو کسی اور اینگل سے انڈرسٹینڈ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. عموماً جو علم ہے اس کو اوتھینٹک طریقے سے سیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے، اس کے
جو سیاق و سباق سے سیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے، اس کی فنی جو نکات ہیں اس کو بھی سیکھنا اچھا ہوتا ہے، تاریخ کا بھی پتہ ہونا چاہیے. لیکن ایک چیز جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں یا جو ان کی زندگی ہے اس میں جو سیکھنے والے جو کچھ پوائنٹس ہیں نا وہ ہمیں اس طرح سے بھی آپ کی شخصیت سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے کہ آپ خوشی کے موقع پہ کیا کرتے تھے، آپ غمی کے موقع پہ کیا کرتے تھے، آپ کا کیا رد عمل ہوتا تھا، آپ کیسے اپنی بیگمات کے ساتھ سلوک کرتے تھے. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں اعتدال ملتا ہے، اور یہ اعتدال ہی تھا جس کی وجہ سے آپ یہ سارے کام جو تھے وہ بالکل قلیل مدت میں 23 سال کے بالکل قلیل مدت میں آپ وہ سارے جو کام تھے، جو امور تھے آپ کی رسالت کے، وہ آپ کر پائے اعتدال کی وجہ سے. ایک اعتدال کی وجہ سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر کوئی غم طاری ہوتا تھا تو اس کا اثر آتا تھا آپ کی شخصیت کے اوپر. اور ایک ہمیں واقعہ یہ ملتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے ابراہیم تھے، جب ان کے نزاع کا ٹائم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تو صحابی قریب بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحمت کے آنسو ہیں، لیکن زبان تو وہی کہے گی جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. مراد یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہمارے اوپر غم اور فکر جو ہے وہ آتا ہے، آنکھ سے آنسو بھی آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرنا. یہ ہم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. اور پھر یہ کہ اس غم کو لے کے بیٹھ نہیں جانا بلکہ آگے بڑھنا ہے. ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی غموں کو محسوس تو کیا کیونکہ آپ انسان بھی تھے نا، لیکن آپ ان غموں کو لے کے بیٹھ نہیں گئے، آپ آگے بڑھے، آگے کی طرف دیکھا کیونکہ آپ کی منزل اونچی تھی. آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہمیشہ مد نظر رکھتے تھے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب غم کی شدت ہوتی تھی تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کملی لے کے لیٹ جاتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کملی میں لپٹنے والے اٹھ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر. اور یہ بھی اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب غم کی ہلکار جو ہے بہت زیادہ ہو تو کبھی آپ کی سنت کو فالو کرتے ہوئے آرام سے لیٹ بھی جانا چاہیے، اپنے آپ کو ریلیکس بھی کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ دل کو سکون دے دیتا ہے. اور پھر اس وقت کے بعد پھر تہیہ کرنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے غم سے نکال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان ہموم سے نکالا، آپ کے اندر نئی روح پھونکی، آپ نے حق کا پیغام جو تھا وہ آگے پہنچایا. تو یہ بھی ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، غور سے دیکھنا چاہیے کہ آپ کیسے کرتے تھے، آپ کا طرز عمل کیا تھا. اس سلسلے میں کچھ ارشادات ہیں، وہ میں آپ کو، میرا دل ہے کہ آپ کو پڑھ کے سناؤں. اگر زیادہ نہیں تو ایک چیز کو میں ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی، وہ یہ ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ آج کے اس بیان میں ہم کوئی ایسی چیز لے کے اٹھیں جس کو ہم اپنی عملی زندگیوں پہ منطبق کر سکیں. یہ تو میں نے ایک احاطہ سا کر دیا نا چند باتوں کا، جس میں اخلاق، معاملات، ساری وہ چیزیں آ گئی ہیں کسی حد تک. اب کسی ایک سنت کو ہم نے لے کے اٹھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس کو ہم فالو کریں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس میں کافی حد تک ہم جو ہیں زندگی کے ہمارے جو کافی معاملات ہیں اس سے انشاءاللہ تعالی سدھر جائیں گے. اس کو ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے. ہم دیکھیں کہ ایک آیت ہے، اس آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہیے السلام علیکم. اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے بالواسطہ امت کو یہ اصولی تعلیم دی گئی ہے کہ جب تم آپس میں ملو تو ایک دوسرے کو سلام کرو. سلام کا کیا مطلب ہے؟ یہ خالی السلام علیکم نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ میں تمہارے لیے سلامتی چاہتا ہوں، تمہاری میری ذات سے تمہاری جان کو، تمہارے مال کو، تمہارے اہل عیال کو کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تم خیریت سے رہو گے، تم عافیت سے رہو گے، تمہاری جان کو بھی کوئی نقصان نہیں ہے، میری ذات سے تمہیں کسی طرح کا کوئی خدشہ نہیں ہے. اگر ایک بندہ شعوری طور پر اس سنت کو اپنا لے کہ اس نے جب سلام کہنا ہے تو اس نے دل سے السلام علیکم کہنا ہے، اور دوسرا شخص اگر اس کے اوپر یہ اضافہ کرتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو اس کے اوپر مزید 10 نیکیاں مل جاتی ہیں. اور اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو مزید 10 نیکیاں مل جاتی ہیں. تو اس چھوٹے سے عمل
کے اوپر اتنی نیکیاں ہیں، اور اگر شعوری طور پر ایک بندہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کرے گا، ایک تو سنت کا ثواب ملے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو آپس کے تعلقات ہیں اس میں بہتری آئے گی۔ اس سلسلے میں کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہیں بنتے، اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ میں تمہیں وہ تدبیر کیوں نہ بتا دوں جس کو اختیار کر کے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ مشکات۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا تو فرمایا تو ان کو فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس بھیجتے ہوئے یہ حکم دیا کہ جاؤ اور ان بیٹھے ہوئے فرشتوں کو سلام کرو، اور وہ سلام کے جواب میں جو دعا دیں اس کو غور سے سننا اور محفوظ رکھنا، اس لیے کہ یہی تمہاری اور تمہاری اولاد کی دعا ہوگی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس پہنچے اور کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کر کے جواب دیا۔ بخاری و مسلم۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ فرشتے جب مومنوں کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو آ کر السلام علیکم کہتے ہیں۔ ایسی ہی جزا دیتا ہے خدا متقی لوگوں کو، ان متقی لوگوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں یہ فرشتے جب قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے اعمال صالحہ کے صلہ میں۔ پھر فرمان الہی ہے کہ اور جو لوگ پاکیزگی اور فرمان برداری کی زندگی گزارتے رہے ان کے جتھے جنت کی طرف روانہ کر دیے جائیں گے، اور جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے پہلے ہی سے ان کے استقبال کے لیے کھلے ہوں گے، تو جنت کے ذمہ دار ان سے کہیں گے السلام علیکم، بہت ہی اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ کے لیے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 73۔ فرمان الہی ہے کہ جنت والے دن، اس دن عیش و نشاط کے مشغولوں میں ہوں گے، وہ اور ان کی بیگمات گھنے سایوں میں مسحریوں پر تکیے لگائے شاد کام بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے لذیذ میوے ہوں گے، اور وہ سب کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے۔ رب رحیم کی جانب سے ان کے لیے سلام کی صدا ہوگی۔ فرمان الہی ہے نہ وہ وہاں بےہودہ بکواس سنیں گے اور نہ گناہ کی باتیں، بس ہر سو سلام ہی کی صدا ہوگی۔ اچھا، اب دیکھیں کہ یہ جو چند ہم نے یہ پڑھی ہیں آیات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کے احوال ہم نے پڑھے ہیں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں یہ سلام کرنا اور سلامتی چاہنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اس زندگی میں بھی اور اگلی زندگی میں بھی، اور اگلی زندگی کے سارے مراحل میں سلامتی سلامتی اور سلامتی ہے۔ یعنی موت کے وقت بھی فرشتے سلام کر رہے ہیں، پھر جنت میں کے وقت بھی جب دروازہ کھولا جائے گا اس وقت بھی سلام ہوگا، اور جنت میں اللہ تعالیٰ بھی سلام کہیں گے، اور وہ لوگ بھی آپس میں سلامتی بھیجیں گے ایک دوسرے کے لیے۔ یعنی یہ صرف زندگی میں یہ والا جو ہے عمل نہیں ہم نے شامل کرنا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں کہ آگے بھی یہ عمل ہوگا، تو اس لیے ہم اگر یہاں اس زندگی میں اس کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جو اثرات ہیں ہمیں آگے بھی ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس چیز کو ہم نے ایک مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ یہاں تک فرمایا ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کا بہترین عمل کون سا ہے؟ بہترین عمل آپ نے فرمایا غریبوں کو کھانا کھلانا اور ہر مسلمان کو سلام کرنا، چاہے تمہاری اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ بخاری و مسلم۔ پھر اسلام کے کچھ آداب بھی بتائے گئے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ وہ اس طرح سے ہے کہ سورۃ النور میں ہے، اس کا میں ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، دعائے خیر اللہ کی جانب سے تعلیم کی ہوئی بڑی ہی بابرکت اور پاکیزہ۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ پیارے بیٹے، جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو پہلے گھر والوں کو سلام کیا کرو،
یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے خیر و برکت کی بات ہوگی۔ پھر اس طرح کے جب دوسرے گھروں میں داخل ہوں تو اس وقت بھی سلام کریں، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں سورۃ النور میں اس طرح کے سارے آئلی زندگی کے احکامات دیے گئے ہیں، اور اس میں سلام کی اہمیت کے بارے میں بھی خاص طور پر آیات ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ اے مومنو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے کو گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔ فرمان الہی ہے کہ آپ نے فرمایا سلام کو خوب پھیلاؤ، خدا تم کو سلامت رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب مسلمان بھائی سے ملے تو اس کو سلام کرے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے، وہ آدمی اللہ سے زیادہ قریب ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ ابو داؤد۔ آپ نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن تک سے زیادہ تک قطع تعلق کیے رہے، جب تک ملیں تو ایک دوسرا ٹکرا جائے اور دوسرا ادھر۔ ان میں افضل وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب 2 آدمی ایک دوسرے سے ملیں تو ان دونوں میں سے کون پہلے سلام کرے؟ فرمایا جو ان دونوں میں خدا کے زیادہ قریب ہو۔ اب یہ دیکھیں کہ اس میں اسلام کی اہمیت جو ہے وہ پتہ چلتی ہے، اور اس کے پیچھے جو فلسفی ہے وہ کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہیے، ایک دوسرے کا بھلا چاہیے، کیونکہ اسلام جو ہے یہ خیر خواہی کا دین ہے، یہ اچھے معاملات کا دین ہے، اور دین کو کہتے ہیں نا دین و معاملہ، دین جو ہے معاملات کی درستگی کا نام ہے۔ یہ حقوق اللہ کو بھی بہتر کرنا ہے اور حقوق العباد کو بھی بہتر کرنا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جب ہم سلام کرتے ہیں تو اس کے آداب کا بھی ہم سرسہ جائزہ لے لیتے ہیں کہ اسلام کے آداب کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اس کے آداب کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ سواری پر چلنے والا پیدل چلنے والے کو اور پیدل چلنے والے بیٹھے ہوئے لوگوں کو اور تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کو سلام کرنے میں پہل کریں۔ پھر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مجلس میں پہنچو تو سلام کرو، اور جب وہاں سے رخصت ہونے لگو تو پھر سلام کرو، اور یاد رکھو کہ پہلا سلام دوسرے سلام سے زیادہ مستحق کے اجر نہیں، کہ جاتے وقت تو آپ سلام کا بڑا اہتمام کریں اور جب رخصت ہونے لگیں تو سلام نہ کریں، اور رخصتی سلام کو کوئی اہمیت نہ دیں۔ ترمذی۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جبرائیل علیہ السلام تم کو سلام کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بخاری مسلم۔ پھر اس کے کچھ آداب بھی بتائے گئے ہیں۔ اس کے آداب یہ ہیں کہ ہمیں جب یہ پتہ ہے کہ کس طریقے سے سلام کرنا چاہیے تو ہمیں یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ کچھ ایسے موقع ہیں جب ہم سلام نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کون سے موقع ہیں؟ وہ موقع یہ ہیں کہ جب قرآن و حدیث لوگ پڑھنے یا پڑھانے میں مصروف ہوں، جب کوئی اذان یا تکبیر کہہ رہا ہو، جب استاد پڑھانے میں مصروف ہو، جب کوئی باتھ روم وغیرہ گیا ہو، یا جب کوئی فسق و فجور میں مبتلا ہو، کوئی گالی گلوچ کرے یا فسق و فجور میں مبتلا ہو تو اس وقت اس کو سلام نہیں کہنا چاہیے۔ کوئی خلاف دین یا شریعت کے احکامات کے خلاف کام ہو رہا ہو تو ان کو سلام نہیں کہنا چاہیے۔ جہاں دینی شعار کی بے حرمتی ہو رہی ہو تو وہاں سلام نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وہ تو ہے اسلام کے خلاف۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان پر مسلمان کے کچھ حقوق ہیں۔ وہ کون سے حقوق ہیں؟ سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، چھینک کا جواب دینا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تو راستوں میں بیٹھنا ناگزیر ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے لیے راستوں میں بیٹھنا ایسے ہی ضروری ہے تو بیٹھو، لیکن راستے کا حق ضرور ادا کیا کرو۔ لوگوں نے کہا راستے کا کیا حق ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا نیچی نگاہیں رکھنا، دکھ نہ دینا، سلام کا جواب دینا،
اور نیکیوں کی تلقین کرنا اور برائیوں سے روکنا، متفق علیہ۔ اس کے سلسلے میں اور بھی کچھ باتیں ہو سکتی ہیں، بس یاد رکھنے کے لیے اتنی کافی ہیں۔ میں کچھ چیزیں جو ہیں، کچھ باتیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب ہم ایک بیان ہم کرتے ہیں تو اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ جو ایک بیان ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے، کہ ہم وہ سنیں اور سن کے ادھر سے سنیں ادھر سے نکال دیں، یا اس کا کوئی مقصد ہے، کوئی اس کا کوئی مطلب کوئی نہ کوئی تو اس کا موٹیو ہونا چاہیے نا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جو بھی پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اگر زیادہ نہیں تو کم از کم اس بیان میں کم از کم ایک نقطہ ہم مضبوطی سے پکڑیں۔ آج کے بیان میں میری آپ سے یہ دردمندانہ اپیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے کوئی ایک سنت اگر زیادہ نہیں تو ہم مضبوطی سے پکڑیں، کیونکہ کسی نے یہ فرمایا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے احکامات تو بہت ہیں، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں کون سا کوئی ایسا عمل کروں کہ وہ جو ہے وہ کافی ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم کہو آمنت باللہ ثم استقم، کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس کے اوپر قائم ہو جاؤ۔ کہتے ہیں نا کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو۔ بات یہ ہے کہ خالی زبان سے اقرار کر لینا ایمان کا وہ کافی نہیں ہے۔ ہم زبانی تو ایمان لے آئے ہیں، لیکن ہم دین کے تقاضوں کو نہیں نبھا رہے۔ ہم پیدائشی مسلمان تو ہیں، لیکن ہم شعوری مسلمان نہیں ہیں۔ کہیں بھی ہماری مایوسی نہیں پھیلا رہے، لیکن بات یہ ہے کہ اپنی شخصیتوں کی، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو میں کہہ رہی ہوں یہ چیز کہ سب سے پہلے جتنی دیر تک ہم اپنی شخصیت کی کمیوں کو محسوس نہ کریں گے، اس کی خامیوں کو محسوس نہ کریں گے، اور پھر ان کو محسوس کر کے، ان کو ریئلائز کر کے ان کو دور کرنے کی کوشش نہ کریں گے، اس وقت تک ہم عمل میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور بدقسمتی سے اس وقت جو ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے ملک میں جو انتشار ہے وہ کس بنا پر ہے کہ ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پس پش ڈال دیا، جس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں بھی نا اتفاقی ہے، جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، کیونکہ کسی کو کسی کی کوئی بات جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی، اور جو صاحب اقتدار ہیں، خواہ وہ خاندانی اکائی میں ہیں، اگر ان کے پاس کوئی آ جاتا ہے کوئی اقتدار تو وہ دوسروں کا استحصال کرتا ہے، اگر حکومتی سطح پر کوئی ایسی بات ہے تو وہ پسے ہوئے لوگوں کا استحصال کرتا ہے، جس کی وجہ سے خانہ جنگی ہے، فسادات ہیں، دہشت گردی ہے، دھماکے ہیں۔ ابھی وقت ہے کہ ہم سمجھ جائیں، ابھی وقت ہے، کل کو ٹائم نہیں ہوگا۔ فرمان الہی ہے کہ قیامت کا وقت قریب آ گیا اور لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس غفلت سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہی ہمارا اثاثہ ہے، یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے وہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ خود بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ورفعنا لک ذکرک۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے الم نشرح لک صدرک، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ احزاب میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجو۔ یہ بھی ایک ہمیں اپنانا چاہیے اپنی زندگی کے روٹین میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود و سلام بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے قربانیاں دیں اس کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں، کیسے آپ ہمارے لیے تڑپے، کیسے آپ نے فریادیں کی، کیسے اپنی امت کے لیے آپ نے دکھ جھیلے، یہاں تک کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت کے غم میں اپنے آپ کو بھلا دو گے اگر یہ ایمان نہیں لے کے آئے۔
آپ والدار بنا کر تو نہیں بھیجے گے ان کے لیے. انہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا اور یہ ہماری بدقسمتی ہے اگر ہم آپ کے اس وقت میں اپنا پہ نہ چلیں. اگر ہم ادھر ادھر دیکھیں کہ باعث نجات جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کا اتباع ہے, آپ کی سنت ہے, آپ کا طریقہ ہے. اس سے بڑھ کے نہ کوئی بات ہے, نہ ہی کسی چیز میں وزن ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. ہم سب مسلمانوں کو آپس میں ہم جوڑ دیں. اور آج کے دور میں یہ چیز جو ہے سب سے زیادہ مقصود ہے کہ ہم امن سے, پیار سے, اتفاق سے رہنا سیکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور اپنی رحمت کے جاتے میں کام کرے. آپ کو دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی محمد